حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ نا امیدی اختیار کرنے والا اپنی عمر کو کم کر دیتا ہے، موت جلدی آتی ہے۔ اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو دانا لوگوں سے مل اور ان سے مشورہ طلب کرو، جو وہ کہے اسی پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ بے شک تمام برائیوں میں سب سے زیادہ جلد سزا ملنے والا گناہ ظلم اور تشدد ہے۔ زندگی کی سلامتی اور لطف لوگوں کے ساتھ صلح رکھنے پر موقوف ہے۔ بے شک لوگ ظالم کی حکومت سے ایسے ہی بے رغبت ہوتے ہیں جیسے کہ عادل کی حکمرانی کے خواہش مند و متمنی۔ اخلاص کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے حال سے نا امید ہو جائے، کسی کے مال کی طمع اور لالچ نہ رکھے۔ جو اپنے دوستوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا وہ دوستی کے ہرگز قابل نہیں۔ ایسے دوست سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ جب تک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہ آئے تب تک اس کی نیکی کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ انسان کی کمال عقل مندی اور ہوشیاری یہ ہے کہ اپنے مخالفوں سے صلح رکھے اور دشمنوں کے ساتھ موافقت پیدا کر لے۔ وہ انسان جوان ہونے سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے جو تین چیزیں کھاتا ہے: دن بھر سونے والا، پیٹ بھر کھانے والا، سست اور کاہل۔ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پر ہر فعل سے پہلے سبب کا ہونا قدرت کی حکمت ہوتی ہے۔ کون سی شیرینی ہے جو ایک بار چکھنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور وہ ہے شہوت۔ حکیم صاحب سے پوچھے گئے سوالات۔ پوچھا گیا نیکی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ پوچھا بدی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ۔ پوچھا گیا نفس کس طرح مغلوب ہو سکتا ہے؟ فرمایا کم کھانے سے۔ اور مشورہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ فرمایا دانا کے ساتھ۔ پوچھا گیا دانا کون ہے؟ فرمایا جو کم بولنے اور زیادہ سنے۔ عقل مند کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اسے جب ایک لفظ کام دے رہا ہو تو وہ دوسرا لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ جو بندہ زمین پر سفر کرتا ہے اس کے پاؤں پر آبلے پڑتے ہیں، اور جو آسمان کا سفر کرتا ہے اس کے دل میں آبلے پڑتے ہیں۔ زیادہ بولنے سے انسان کی عقل مفلوج ہو جایا کرتی ہے۔ انسان کی باتیں ہی اچھا یا برا ثابت کرتی ہے۔ انسان جب بھی زبان کھولتا ہے تو دوسروں کو اپنے ذہن کے اندر تک دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وفادار دوست کوئی کوئی ہوتا ہے، اکثر دوست ایسے ہوتے ہیں جیسے ہوا کے دوش پر خوشبو۔ دنیا کے مال اسباب پر مغرور مت ہو، کیا خبر اس رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے۔ حکماء اپنا مال اس لیے جمع کرتے ہیں کہ محتاج لوگ پریشان اور مشکل میں نہ آ جائے۔ جب کوئی سوال کرے تو حوصلہ رکھ، اچھی طرح سوچ سمجھ اور پھر جواب دے، جلدی کرے تو شرمندہ ہوگا۔ فقیروں کی صحبت میں بیٹھا کر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہو اور اس کے شکر گزاری کا میں ترقی کرے۔ جو بندہ لوگوں سے صلح رکھتا ہے وہ ان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صداقت اور سچائی کو لازم پکڑو کہ یہ ایک عمدہ عمارت ہے، اور علم کو لازم پکڑ کہ یہ ایک وارثت پیش قیمت ہے۔ آدمی کی صداقت اس کی مروت کے موافق اور اس کی صیانت اس کی دیانت کے مطابق ہوتی ہے۔ خوشی ہی سب سے بڑی تندرستی ہے، اور اس کے برعکس غم اور دکھ بیماریوں کے گھر ہے۔ بے قابو زبان ایک بچھو کی ڈنگ بن جاتی ہے، کبھی کسی کے لیے اور کبھی کسی کے لیے۔ اس بندے سے بچو جو عزت کے ساتھ محفل میں بیٹھے اور بے عزت ہو کر نکالا جائے۔ چیخ چیخ کر باتیں کرنا اور جلد جلد قدم اٹھانا
اندرونی خلفشار کی علامتیں ہیں۔ اس بندے کی مسکراہٹ کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ لوگوں پر ظلم و ستم نہ کرنا بھی ایک قسم کی سخاوت ہے، اور لوگوں کے عیب کو دوسروں سے چھپا لینا بھی سخاوت ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو تلسی کے پودے کو اپنے گھر کے صحن میں رکھ دو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ بخیل خواہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی قسمت میں ضلالت ہوگی۔ سخی خواہ غریب ہو لیکن لوگ اس کو عزت وقار دیں گے۔ لوگوں کو تین باتوں سے دکھ ملتا ہے: جو قسمت سے پہلے مانگتے ہیں، جو وقت سے پہلے چاہنے والے ہوں، دوسروں کی دولت کو اپنا سمجھنے والے۔ ایک یقینی بات ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو وہ جب مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔